السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ ان میں خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں نئے پارٹی انتخابات ہو رہے ہیں اور ان نئے انٹر پارٹی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی نئی لیڈرشپ کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ جو نئے الیکشنز ہیں یہ پارٹی کے آئین میں ہونے والی تبدیلیوں کے بعد منعقد کرائے جا رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کی ہدایت پر آئین میں تبدیلی کے لیے ایک کمیٹی کو قائم کیا گیا تھا، جس نے پارٹی انتخابات کے لیے جو بنیادی تبدیلیاں ہیں آئین میں اس کی سفارشات کو نہ صرف تیار کر لیا ہے بلکہ ان سفارشات کو پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کی منظوری کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو وفاقی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں اس مسودے کی منظوری دے دی جائے گی اور پھر پارٹی کے نئے انتخابات بھی کرا دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بہت ہی زیادہ زیر گردش ہے، جس میں انہوں نے بیرسٹر گوہر خان صاحب کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹائے جانے کا اشارہ دیا تھا، اور انفیکٹ یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے انر سرکلز میں بہت زیادہ گرم ہے کہ بیرسٹر گوہر خان کی جگہ پر عمران خان سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کرانا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے پارٹی کے آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ موجودہ آئین کے تحت اگر بیرسٹر گوہر خان صاحب کو عمران خان ان کے عہدے سے ہٹاتے ہیں یا عمران خان بیرسٹر گوہر خان سے ان کے عہدے سے استعفیٰ طلب کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت رجسٹریشن الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کام نہیں کر سکے گی۔ اس لکونہ کی وجہ سے جو اس کی بنیاد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اعتراضات تھے، اور ان اعتراضات کو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اپنے شواہد کی بنیاد پر ان اعتراضات کو دور نہیں کرا سکی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت ورکنگ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بیرسٹر گوہر خان صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ شدید تحفظات بھی رکھتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب عمران خان صاحب کی پالیسیز کو ٹو نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس ساری بحث کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی آئین کے اندر تبدیلی کی جائے، کیونکہ پارٹی آئین کے تحت جو پارٹی چیئرمین ہے وہ اس کا جو انتخاب ہے وہ ایک پینل کی صورت میں ہوتا ہے، اور دو پینلز الیکشن کے اندر حصہ لیتے ہیں، جس کے اندر جو مرکزی عہدیدار ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، نائب صدر ہیں، ایک پینل جو ہے وہ جمع کرایا جاتا ہے، اور اس پینل کے اوپر جو ووٹنگ ہے، جو ان کے رائے دہندگان ہیں وہ اس پینل کو ووٹ دیتے ہیں، اور جو پینل جیت جاتا ہے وہی پینل جو ہے وہ پارٹی کا جو معاملات ہیں اس کو سنبھالتا ہے۔ ماضی میں جو انتخابات ہوئے تھے، خاص طور پر سابق چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان کے واپس لیے جانے کے بعد ان پارٹی انتخابات کے اندر بھی جو بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں ان کے مد مقابل کسی بھی طرف سے کاغذات جمع نہیں کرائے گئے تھے۔ بعد میں پھر ایک اور پینل کو سامنے لایا گیا، پھر وہ پینل نے آخری وقت پر وڈرا کر لیا، اس طرح کی کچھ سین کو ڈیولپ کیا گیا۔ اس سارے معاملات کی وجہ سے جو ابہام ہے پارٹی انتخابات کے اوپر وہ موجود رہا، اور اب نئے انتخابات کے ذریعے جو نئی لیڈرشپ ہے اس کا انتخاب کیا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں یہ جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی طرف سے پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے بیان سامنے آیا تھا، جس میں جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں۔ بعد ازاں جب یہ بات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوگی تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے ایک وضاحت بھی سامنے آئی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ حقیقی چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین نہیں ہو سکتا، بانی پی ٹی آئی ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر خان کو یہ عہدہ دے رکھا ہے،
انہوں نے وہ عہدہ سنبھالا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ پارٹی کے ایک ہی قائد ہیں اور وہ ہیں بانی پی ٹی آئی. یعنی انہوں نے اپنی بات کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ جو نئی آئین میں ترمیم کی سفارشات تیار کی گئی ہیں، ان نئی سفارشات کی منظوری کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک الیکشن کمیشن کو مقرر کیا جائے گا، وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نئے انتخابات کے لیے جو شیڈول ہے وہ جاری کرے گا، اور پھر نئے آئین کے تحت جو انتخابات ہیں وہ کرا کر ان عہدیداروں کے انتخاب کا اور پورے انتخابی ریکارڈ جو کہ قانونی طور پر درست انداز میں مرتب کیا جائے گا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرایا جائے گا. اور اس چکر کے اندر بیرسٹر گوہر خان صاحب کی جگہ پر سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر کام کا آغاز کریں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ابھی کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں رد عمل دیا تھا، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو اس کے بعد کوئی ایک اور نئی پریس کانفرنس ہو جائے گی، اور ہم کب تک ان پریس کانفرنسز کے جواب دیتے رہیں گے. سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے خاص طور پر جب ان سے مذاکرات کے حوالے سے سوال کیا گیا تو سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے بغیر کسی قسم کے مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں. پی ٹی آئی کا واحد مطالبہ آئین اور قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی مکمل آزادی ہے. تبدیلی ایک یا 2 دن کے دھرنے سے نہیں آتی. ہم ملک کے ہر گلی، ہر چوک، ہر محلے میں عوام کو متحرک کریں گے. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا موقف بالکل واضح ہے، بات صرف انہی فیصلہ ساز قوتوں سے ہو سکتی ہے جن کے پاس حقیقی اختیار ہے، اور ان سے بھی صرف آئین کو آزاد کرنے، عدلیہ کو آزاد کرنے اور نظام کو آئین کے مطابق چلانے پر ہی بات کی جائے گی. یعنی انہوں نے گفتگو کے جو امکانات ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان امکانات کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے. تو اب پھر یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جب تمام دروازے آپ بند کر دیں گے تو پھر جو ہے آپ کے لیے جو سیاسی آزادیاں ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کی جائیں گی، جس کے لیے آپ بڑی زیادہ تک و دو کر رہے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر لیڈرشپ کی ایک نئی لڑائی شروع ہونے والی ہے، خاص طور پر نئے آئین کے تحت انتخابات کرائے جانے کے اعلان کے بعد. اور یہ جو نئی لڑائی ہے، کیونکہ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی سوچ کے حامل لوگوں کو مختلف کی پوسٹوں پر اپوائنٹ کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک نئی مزاحمت ہے، مجھے اس کے شروع ہونے کے کافی حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس پاکستان کے پولیٹیکل سپیکٹرم پہ کام کرنے کے یا اپنے آپ کو ایک نیشنل پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے لانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس بات کے بھی امکانات پائے جاتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جس طریقے سے ان کا سیاسی مزاج ہے، اگر وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو حقیقی پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ شاید اس ساری صورتحال سے جماعتی سیاست سے کنارہ کشی بھی اختیار کر سکتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک یقینی طور پر بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اور ایسی صورتحال میں پارٹی کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں. اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.